بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 1 جون بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اہم سماعت ہوئی اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں 8 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ تھا، جو ریویو ایکٹ تھا، اور پھر انتخابات کے حوالے سے بھی چونکہ معاملہ ریویو ایکٹ کی وجہ سے پینڈنگ تھا تو اس پر بھی جو پیش رفت سامنے آئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور عدالت کی جانب سے باقاعدہ طور پر وفاقی حکومت کو کہا گیا ہے کہ جو حکومت پارلیمان کا اور پارلیمانی کارروائی کا ریکارڈ نہیں دے رہی تھی، اس پر عدالت نے حکومتی کوششوں کو ناکام بناتے ہوئے ریکارڈ حاصل کیا ہے، اپنے تئیں ریکارڈ حاصل کیا ہے، حکومت نے نہیں دیا۔ اور پھر اس کے بعد وفاقی حکومت نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ ان کو پتہ ہے کہ اس ریکارڈ میں کیا کیا بلنڈر ہو سکتا ہے۔ انہوں نے خود کہہ دیا ہے کہ ہم میں مزید بہتری لانے کے لیے ہمیں وقت دیا جائے، ہم خود جو قوانین بنائے ہیں ہم خود اس کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کو درست کر لیتے ہیں۔ اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 9 مئی واقعات پر جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کی درخواستیں لاہور ہائی کورٹ نے خارج کر دی ہیں۔ جسٹس شاہد بلال حسن صاحب کے پاس ایک درخواست تھی اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے یہ درخواست تھی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی بطور جماعت درخواست نہیں تھی کیونکہ وہ درخواست دائر ہو چکی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ یہاں پر کچھ جو مختلف کیسز میں ملزمان ہیں ان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی، جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ عدالت نے اس کے اوپر جسٹس شاہد بلال حسن صاحب نے فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے آج فیصلہ شارٹ آرڈر سناتے ہوئے، مختصر فیصلہ سناتے ہوئے جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کی درخواستیں خارج کر دی ہیں، اور مزید ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو ریزنز ہیں، وجوہات ہیں، وہ بعد میں بتائی جائیں گی کہ کن وجوہات کی بنیاد پر درخواستوں کو خارج کیا جائے اور عدالت کیوں یہ سمجھتی ہے کہ فی الحال جوڈیشل کمیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال جسٹس شاہد بلال حسن صاحب نے، لاہور ہائی کورٹ کے جو جج ہیں، انہوں نے درخواستیں خارج کر دیں۔ دوسری جانب شہریار آفریدی کی عدالتی حکم کے باوجود دوبارہ گرفتاری پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی اور شہریار آفریدی کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا۔ پہلے ایک 3 MPO کے تحت رہائی ہوئی اور پہلے ایک مقدمے میں گرفتار کیا، وہاں سے ڈسچارج ہوئے، پھر 3 MPO کے تحت گرفتار کر لیا گیا۔ وہاں جب ان کی نظر بندی کے دن پورے ہو گئے، مکمل ہو گئے، تو پھر DC راولپنڈی نے ان کو گرفتار کروا دیا اپنے MPO کے تحت جو ان کا حکم تھا۔ اس پر عدالت میں سماعت ہوئی اور وکیل شہریار شیر افضل مروت نے دلائل میں کہا کہ عدالتی حکم کے باوجود شہریار آفریدی کی دوبارہ گرفتاری کی گئی اور کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ توہین عدالت کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے IG اسلام آباد کو نوٹس جاری کرتے ہوئے اسٹیٹ کونسل کو ہدایت کی کہ اب تک متعلقہ عدالت میں کیوں نہیں پیش کیا گیا، کل تک اس معاملے پر جواب دیں۔ وکیل نے عدالت کو بتایا کہ آج ہدایات کے ساتھ ہماری درخواست نمٹا دیں، کل کیس بھی لگا ہوا ہے۔ شہریار آفریدی کو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے۔ عدالت سے درخواست کی گئی کہ آپ نے ڈیتھ سیل سے نکالنے کا زبانی حکم دیا تھا، تحریر حکم نامہ جاری کر دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے ریمارک دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے آرڈر کی تعمیل نہ کی گئی ہو، توہین عدالت کا کیس ہے، اس کو ہم نمٹا نہیں رہے، کل دوبارہ ہم سماعت رکھ لیتے ہیں اور کل اس کو سنیں گے۔ عدالت نے IG اسلام آباد کو نوٹس جاری کرتے ہوئے، اور یہ وہ جسٹس ارباب طاہر صاحب ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ IG صاحب اور پولیس حکام کو کہا تھا کہ دیکھ لیجئے گا، اگر میرے آرڈر کے بعد کسی کو آپ نے دوبارہ گرفتار کیا تو پھر اس کے جو نتائج ہیں وہ آپ کو بھگتنا پڑیں گے۔ اسی معزز جج صاحب کا جو آرڈر ہے اس کو ان کے احکامات میں ان کو رہائی ملی اور پھر ان کو 3 MPO کے تحت گرفتار کر لیا گیا، تو اس پر پھر عدالت کی جانب سے یہ توہین عدالت کی درخواست پہ نوٹس جاری کیا گیا اور کل کی تاریخ اس میں مقرر کی گئی ہے۔ شہریار آفریدی پہلے ایک درخواست دائر کر چکے ہیں جس پہ وہ موقف اپناتے ہیں کہ ان کی فیملی کی جانب سے کہ ان کو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے، ان کو جو ایک عام قیدی کو سہولیات دی جاتی ہیں وہ بھی نہیں دی جا رہی۔ اس پر بھی عدالت نے حکم دیا تھا کہ ان کو ڈیتھ سیل سے نکال کے عام جو قیدی ہیں اس بیرک میں ان کو منتقل کیا جائے، لیکن چونکہ تحریری حکم نامہ جاری نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے ان کو یہ لگتا ہے شہریار آفریدی کی فیملی کو کہ ابھی تک وہ ڈیتھ سیل میں ہی ہوں گے، ان کو دوسری جو بیرک ہے اس میں منتقل نہیں کیا گیا ہوگا۔ لیکن جج صاحب اس بات پر مطمئن ہیں کہ جب میں نے کہہ دیا تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ میں نے بھلے زبانی آرڈرز کیے ہیں جیل حکام کو اور وہ ابھی تک ڈیتھ سیل میں ہوں۔ پاکستان مسلم لیگ کاف نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف دائر درخواستیں خارج کرنے کی استدعا کر دی۔ وہی جو PDM کا موقف تھا وہی کاف لیگ کی جانب سے آیا۔ کاف کی جانب سے جمع کروائے گئے جواب میں موقف اختیار کیا گیا کہ ایکٹ سے عدلیہ کی آزادی میں کمی نہیں اضافہ ہوگا۔ ملک میں چلنے والی وکلا تحریک کے بعد ریفارمز کے موقع کو گنوا دیا گیا۔
ایکٹ کا سیکشن 4 سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار کو وسیع کرتا ہے؟ جواب میں کہا گیا، یہ آج سپریم کورٹ میں جمع ہوا کاف لیگ کا، جواب میں کہا گیا کہ ایکٹ کا سیکشن 3 عدلیہ کے 184(3) کے اختیار کے استعمال کو کم نہیں کرتا۔ سیکشن 3 چیف جسٹس کے از خود نوٹس کے اختیار کے بے ترتیب استعمال کو سینئر ججز کے ساتھ مل کر استعمال کا کہتا ہے۔ کمیٹی کی جانب سے مقدمات کو مقرر کرنا اور از خود نوٹس کے اختیارات کے استعمال سے عوام کا اعتماد بڑھے گا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو موقف اختیار کیا گیا کہ سابق چیف جسٹسز افتخار چودھری، گلزار احمد، ثاقب نثار کی جانب سے اختیارات کا متحرک استعمال کیا گیا۔ چیف جسٹس کے اختیارات کے استعمال کے نتائج اسٹیل مل، پی کے ایل آئی اور نسلا ٹاور کی صورت میں سامنے ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جیسی قانون سازی سے ایسے نتائج سے بچا جا سکتا ہے۔ آزاد عدلیہ کا مطلب ہر جج کی بغیر پابندی، دباؤ اور مداخلت کے فرائض کی انجام دہی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے عدالتوں کو اپنے دائرہ اختیار میں رہنا چاہیے۔ یہ انہوں نے جاری کر دیا ہے، جواب عدالت میں آج جمع کروایا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا 8 رکنی بینچ آج سماعت کی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ایسا بھی ہوا کہ جب ایسا کیوں ہوا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جب آرڈر ڈکٹیٹ کروانے لگے کمرہ عدالت میں، تو منیب اختر صاحب نے ان کے کان میں کچھ ایسا کہا کہ وہ پھر اٹھ کے چلے گئے اور کہا کہ مناسب آرڈر جاری کیا جائے گا۔ ایک تو یہ مناسب آرڈر جتنے بھی پینڈنگ ہے آج تک نہیں جاری ہوئے۔ جب مناسب آرڈر کا کہا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ لٹک گیا ہے۔ عدالت میں سماعت ہوئی، 5 رکنی بینچ نے سماعت شروع کی، تو اس پر جو ہے وہ اٹارنی جنرل صاحب تشریف لے آئے روسٹرم پر، اور انہوں نے عدالت کو آگاہ کیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل اور جو ریویو ایکٹ ہے، نظر ثانی قانون، اس میں کچھ شقیں ایک جیسی ہیں۔ دونوں قوانین کی باہمی تضاد سے بچانے کے لیے اور مزید کچھ بہتری کی گنجائش لانے کے لیے دونوں قوانین کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا۔ عدالت میں جب سماعت شروع ہوئی، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں اعجاز الحسن صاحب، منیب اختر صاحب، مظاہر نقوی صاحب، محمد علی مظہر صاحب، عائشہ ملک صاحبہ، جسٹس سید حسن اظہر رضوی اور جسٹس شاہد وحید پر مشتمل یہ 8 رکنی بینچ تھا۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ نے کچھ کہنا تھا، تو اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ یہ قانون کئی اور امور کو بھی ڈیل کرتا ہے۔ ہمارے 2 قوانین ہیں، ایک سپریم کورٹ ریویو آف آرڈر اینڈ ججمنٹ ایکٹ ہے، دوسرا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے۔ دونوں قوانین میں ریویو اور وکیل کرنے کی شقوں میں آپس میں مماثلت ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل اور نظر ثانی قانون دونوں میں کچھ شقیں ایک جیسی ہیں۔ دونوں قوانین کو باہمی تضاد سے بچانے کے لیے دوبارہ جائزہ لیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے انتظامی معاملے پر قانون سازی عدلیہ کے مشورے سے نہیں ہوئی، اس کو بھی دیکھا جائے گا۔ چیف جسٹس نے کہا، ریمارکس دیا کہ خوشی ہے کہ پارلیمنٹ اور حکومت مماثلت والے قوانین میں ترمیم کر رہی ہے۔ حکومت کو عدلیہ کی قانون سازی سے متعلق سپریم کورٹ سے مشاورت کرنی پڑے گی۔ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ زیادہ وسیع ہے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں سپریم کورٹ کے اندرونی معاملات ہیں اور اندرونی معاملات سے متعلق شقیں ہیں۔ دونوں قوانین میں سے کس پر انحصار کرنا ہے، اس کے لیے ایک حل پر پہنچنا ضروری ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارک کیا کہ دونوں قوانین میں ہم آہنگی کے لیے پارلیمنٹ کو دیکھنے کا کہہ سکتے ہیں، پارلیمنٹ کو معاملہ بھیجنے سے لگے گا۔ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ آپ اگر یہ والا جو فیصلے کیسز ہیں یا جو ریویو ایکٹ ہے یا جو دوسری جانب معاملہ ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا، یہ دونوں معاملات آپ بھجوا دیں پارلیمنٹ کو، اور پارلیمنٹ کو کہا جائے کہ وہ دوبارہ اس پر نظر ثانی کر لے، تو وہ بہتر ہوگا۔ پارلیمنٹ پہلے تیار ہے اس پر نظر ثانی کرنے کے لیے، تو دونوں اداروں کا بھرم رہ جائے گا۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اگر پارلیمنٹ کو معاملہ ہم نے بھیجا تو اس سے لگے گا کہ ہم نے ان درخواستوں پر فیصلہ کر دیا ہے۔ آپ کی اس تجویز کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، متضاد قانون سازی پر قوانین لے کر آئیں، آپ حکومت سے ہدایات لے لیں، تب تک کسی اور کو ہم سن لیتے ہیں۔ اس دوران درخواست گزار کے وکیل امتیاز صدیقی ایڈوکیٹ روسٹرم پر آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ عدالت نے پارلیمنٹ کی کارروائی طلب کی تھی، لیکن ابھی تک جہاں تک میری انفارمیشن ہے، اٹارنی جنرل صاحب جو عدالت سے بارہا مواقع لے چکے ہیں، پارلیمنٹ کی جو نہ صرف اس میں وزارت خزانہ کی جو قائمہ کمیٹی برائے خزانہ تھی اس کا ریکارڈ طلب کیا گیا تھا، بلکہ قائمہ کمیٹی جہاں پر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو ڈسکس کیا گیا اور پھر جو اس پر ووٹنگ ہوئی، وہ ساری کی ساری تفصیلات منگوائی گئی تھیں، لیکن ابھی تک میرے انفارمیشن کے مطابق وہ نہیں دی گئیں۔ تو اس پر چیف جسٹس نے ریمارک کیا کہ جی ہم نے ریکارڈ مانگا تھا، لیکن اخبارات آپ بے بسی دیکھیں، جی ہم نے ریکارڈ مانگا تھا لیکن اخبارات کے مطابق پارلیمنٹ نے کارروائی عدالت کو فراہم کرنے سے انکار کر دیا۔ پارلیمنٹ کو شاید معلوم نہیں تھا کہ تمام کارروائی
ویب سائٹ پر موجود ہے، ہم نے پارلیمان کی ویب سائٹ سے ریکارڈ لے لیا ہے۔ جب ملک کی سب سے بڑی عدالت عظمیٰ جس کو کہا جاتا ہے، اس کو کوئی ادارہ یا کوئی اتھارٹی ریکارڈ نہ دے اور وہ کہے جی ہمیں اخبارات سے پتہ چلا ہے کہ وہ نہیں دینے کو تیار، ہم نے ان کی ویب سائٹ سے لے لیا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے ملک میں انصاف کے نظام کی کیا حالت ہوگی۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آئندہ ہفتے اس کیس کو سنیں گے، تمام وکلاء جو کراچی سے لمبا سفر کر کے آئے ہیں ان سے معذرت کرتے ہیں، تمام وکلاء یہی ہیں لیکن ان کو دیکھ کر اپنا جملہ نہیں دہراؤں گا، آج کی سماعت کا آرڈر میں لکھوا دیتا ہوں۔ ایک بات آپ دیکھیں کہ اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے انتخابات جو ریویو کیس تھا اس کو جب سن رہے تھے تو اٹارنی جنرل نے کہا جی اور ایک کاغذ لہرایا جی کہ ہم نے قانون سازی کر دی۔ اب اس قانون سازی پر عدالت نے کہا کہ اس کیس کو بھی ہم رکھ لیتے ہیں، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون پر جب اس کے خلاف سماعت ہوگی ہم اس کو بھی اسی دن رکھ لیتے ہیں۔ آج انتخابات کیس کے حوالے سے کوئی بات نہ ہوئی۔ اب وفاقی حکومت کیوں کہہ رہی ہے؟ وفاقی حکومت اس وجہ سے کہہ رہی ہے کہ جی ہم ہر صورت میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریکارڈ حاصل کر لیا ہے اور یہ ریکارڈ سے ہی فیصلے ہونے ہیں، ریکارڈ کو دیکھ کر ہی عدالت فیصلہ کرے گی۔ لیکن وفاقی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ریویو ایکٹ آ گیا، اس پر جو نظر ثانی تھی وہ رک گئی، انتخابات نظر ثانی رک گئی ہے تو ہمیں اب اس کو بھلے تبدیل کرتے رہیں۔ وہ تو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بھی اور ریویو ایکٹ بھی سارا کچھ تو انتخابات کے کیسز کو ڈیلے کرنے میں اور ان کو چیلنج کرنے کے حوالے سے تھا۔ جب ان کو مقصد پورا ہو گیا وفاقی حکومت کا یا پارلیمنٹ کا تو انہوں نے تو عدالت کو کہہ دیا جی ہم اس پہ نظر ثانی کر لیتے ہیں، اور عدالت نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ بھی لگے رہیں ہم بھی لگے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون پہلے تیز کون پہنچتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ملک میں انتخابات نہیں ہونے فی الحال، باقی جو ایک کھیل ہے وہ چلتا رہے گا، اور اس پر اٹارنی جنرل صاحب اپنے الفاظ سے، پارلیمنٹ اپنے بنائے ہوئے قانون سے اور عدالت اپنے دیے گئے ریمارکس سے کھیلتی رہے گی۔ لیکن ملک میں مہنگائی کی جو شرح بڑھتی جا رہی ہے، 76 سال کی جو شرح ہے اس سے پاکستان اس وقت سب سے زیادہ مہنگائی ہے، 76 سال کا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے، اس پر چونکہ انتخابات نہیں ہوں گے، اب تو IMF کہہ چکا ہے کہ معاملات حل کریں، تو انتخابات نہیں ہوں گے تو سیاسی جو افہام و تفہیم ہے یا استحکام نہیں آئے گا، اور وہ استحکام نہیں آئے گا تو آگے معاملات کیسے چلیں گے۔ بہرحال اب یہ بھی ہو سکتا ہے، ہمارے دوست ہیں وہاں پہ سینئر رپورٹرز، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انتخابات کیس کے حوالے سے عدالت اس کو الگ سے بھلے کل کے لیے مقرر کر دے یا سوموار کے لیے کر دے، عدالت اس پر آج کل میں اپنا فیصلہ سنا دے گی، دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال جب چیف جسٹس صاحب فیصلہ لکھوانے لگے تو اس پر پھر انہوں نے ڈکٹیشن شروع کی، تو منیب اختر صاحب نے ان کے کان میں کچھ کہا، جس کے بعد پھر جیسا اب اٹھ کے چلے گئے، انہوں نے کہا مناسب آرڈر جاری کریں گے۔ اب وہ مناسب آرڈر کیا آتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔